اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بہت اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کئی پشتوں میں جا کر ان کا نسب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان سے جا کر ملتا ہے۔ شروع میں تو اسلام کے دشمن تھے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرمایا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بڑی شان ہے۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مقام ہے۔ خود ان کے اسلام لانے کے قصہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد حرام میں کعبۃ اللہ میں قریش کے سردار جمع ہوئے تھے، اور اس مجلس میں ابو جہل بیان کر رہا تھا، اور ابو جہل نے ایسی تقریر کی، اور تقریر کے اندر اس نے یہ بتانا چاہا کہ ہم سب مل جل کر رہتے تھے، لیکن جب سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نئے دین کو لے کر آئے ہیں اور لوگوں کو اپنے طرف بلاتے ہیں، تو لوگ ان کی باتوں کو سن کر مسلمان ہو رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو باپ بیٹے سے الگ ہو رہے ہیں، بیٹے باپ سے الگ ہو رہے ہیں، کہ کوئی باپ اگر مشرک ہے تو بیٹا مسلمان ہے۔ تو ان کی دعوت کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے بیٹے باپ سے جدا ہو رہے ہیں، باپ بیٹے سے جدا ہو رہے ہیں۔ تو ابو جہل اپنی تقریر میں یہ بتانا چاہا، تو اسی مجلس میں یہ طے پایا کہ کیوں نہ ہو ایسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ ہاں میں اس کام کے لیے تیار ہوں، اور سب نے کہا کہ یقیناً عمر تم ہی یہ کام کر سکتے ہو۔ اور اس وقت دو بڑے پہلوان مانے جاتے تھے، دو بڑے طاقتور مانے جاتے تھے، ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور دوسرے عمر بن ہشام یعنی ابو جہل۔ تو الغرض وہاں سے کہہ کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار لٹکا کر نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے چل دیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گردن میں تلوار لٹکائے ہوئے گھر سے باہر نکلے، جا رہے ہیں۔ راستے میں بنو زہرا کا ایک آدمی ملا، اس نے کہا اے عمر، اس طرح تلوار لٹکائے ہوئے کہاں جا رہا ہے؟
عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب دیا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس آدمی نے کہا تو ان کو قتل کرنے سے پہلے اس چیز سے کیسے مطمئن ہو گئے کہ بنی ہاشم بنو زہرہ تمہیں چھوڑ دیں گے، تم ان سے بچ جاؤ گے؟ الغرض اس شخص اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں کافی باتیں ہوئی، یہاں تک کہ دونوں میں تلواریں نکل آئی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے کہا کہ لگتا ہے کہ تو بھی بے دین ہو گیا ہے، تو بھی محمد کی باتوں میں آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آدمی نے کہا ہاں میں بھی مسلمان ہوں، لیکن مجھ سے لڑنے سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں، وہ بھی اسی دین کو اختیار کر چکی ہے جو دین میں قبول کر چکا ہوں، جو کلمہ میں پڑھ چکا ہوں۔ جس کو تم قتل کرنے جا رہے ہو اس دین پر تمہارے بہن اور بہنوئی بھی چل رہے ہیں۔ یہ سننا تھا تو غصے میں بھر گئے اور وہاں سے سیدھے بہن کے گھر گئے۔ دروازے پر جب جا کر پہنچتے ہیں تو اندر کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، دروازہ کھٹکھٹائے، بہن دروازہ کھولتی ہے، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیسی آواز تھی؟ بہن نے کہا ہم کچھ پڑھ رہے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تم بے دین ہو چکے ہو؟ کیا تم محمد کے کلمہ پڑھ کر ان کے دین کو اختیار کر چکی ہو؟ ان کے بہنوئی سامنے آ کر بات کر رہے ہیں، ہاں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، ہم ان کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں، ہم ان کے دین پر چل رہے ہیں، اور وہی حق ہے۔ اتنا کہنا تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے بہنوئی پر ٹوٹ پڑے اور خوب اپنے بہنوئی کو مارا۔ بہن جب بچانے کے لیے آئی تو ہاتھ میں کوئی چیز تھی، اس چیز سے بہن پر حملہ کیا تو بہن بھی جو ہے نا زخمی ہو گئی اور خون نکلنے لگا ان کے جسم سے۔ کچھ مار پیٹ کے بعد غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا، تو ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نظر اس صحیفے پر پڑی جس صحیفے میں قرآن پاک لکھے ہوئے تھے۔ ابتدائے اسلام میں شروع میں جو بھی قرآن پاک کی صورتیں نازل ہوتی تھی، آیات نازل ہوتے تھے، صحابہ کرام ان کو پتوں پر لکھ کر یاد کرتے تھے، یا پتھروں پر لکھ کر یاد کرتے تھے، یا تو پھر کپڑوں پر لکھ کر یاد کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے ایک صحیفہ جس میں قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی تھی وہ تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ ان کو قرآن پاک سکھا رہے تھے، پڑھا رہے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر وہ گھر کے اندر چھپ گئے، تو اس صحیفے پر جب حضرت عمر کی نظر پڑی تو حضرت عمر جو ہے نا اس کو اٹھانے کے لیے گئے، تو بہن ادھر سے آ کر کہتی ہے عمر تو اس صحیفے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ تو ناپاک ہے، تجھ کو اس صحیفے کو اٹھانے سے پہلے، ہاتھ لگانے سے پہلے غسل کرنا ہوگا یا وضو کرنا ہوگا۔ فرماتے ہیں غسل کرنے کے بعد جب اس صحیفے کو
اٹھا کر کھولتے ہیں تو اس کے اندر سورہ طٰہٰ لکھا ہوا تھا. پڑھتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى. یہ سورت پڑھ رہے تھے. جب یہاں پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، پڑھ رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. زار و خطار رو رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ. قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور دل کی دنیا بدل گئی. اسی لیے تو اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن ہدایت کی چیز ہے، ہدایت کی کتاب ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب قرآن کو کھولا اور پڑھا تو قرآن کی وجہ سے ان کو ہدایت مل گئی. کتنے لوگ ہیں جس نے قرآن کو دیکھا ہے اور قرآن کو پڑھا ہے، اور قرآن دیکھنے کی وجہ سے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے، قرآن کی برکت سے اس کو ایمان کی توفیق ہوئی ہے، اس کو ہدایت ملا ہے. یہی قرآن ھدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. ماہ رمضان جس میں قرآن اتارا گیا، قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل کے دنیا بدل گئے، دل نرم ہو گیا. اللہ نے ان کے دل کو کھولا. اب فوراً کہتے ہیں کہ مجھے بھی محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلو. اندر جو چھپے ہوئے تھے حضرت خباب رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور کہنے لگے مبارک ہو عمر، کل پنج شنبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما. معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی، مبارک ہو. عمر فاروق رضی اللہ عنہ جمعے کی دن صبح سویرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں قیام فرما تھے. دار ارقم ایک گھر ارقم صحابی رضی اللہ عنہ کا. جب کوئی صحابہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے تو صحابہ کرام وہاں پر جمع ہوتے تھے اور وہاں پر جمع ہو کر دین کو سیکھتے تھے، قرآن کو سیکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے اور وہیں پر عبادات کرتے تھے. اس وقت تک صحابہ کھلم کھلا کوئی عبادت نہیں کر سکتے تھے، کعبۃ اللہ میں آ کر کوئی عبادت نہیں کر سکتے تھے، بلکہ عبادتیں دار ارقم میں کرتے تھے، وہیں پر دین کو سیکھتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو دروازے پر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، اور بھی بہت سارے صحابہ وہاں پر تھے. دروازہ کھٹکھٹایا تو دیکھے عمر. صحابہ ہوشیار ہو گئے کہ ایسا تو نہیں عمر ناپاک ارادے سے یہاں پر آیا ہو، اس لیے کہ ان کی ناپاک سازشیں اس وقت چل رہی تھی
کہ محمد کو ختم کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں گھبراؤ مت، اگر عمر طاقتور ہے تو اس سے بھی بڑا طاقتور کوئی نہ کوئی ضرور ہے، اگر اس کی نیت صحیح ہے تو کوئی بات نہیں، اور اگر اس کی نیت غلط ہے تو یقیناً اس کا مقابلہ ہوگا۔ دروازے کو کھولتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نظر پڑتی ہے تو فوراً اپنے آنکھوں کو نیچے جھکا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو پکڑتے ہیں اس کے اور کہتے ہیں کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ الغرض وہیں پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں تو پورا دار ارقم تکبیر سے گونج اٹھتا ہے، اور اس تکبیر کی گونج کی آواز پورے علاقے میں پھیل جاتا ہے، اتنی زور سے آواز نکلی وہاں سے تکبیر کی۔ نماز کا وقت ہوا، نماز ادا کرنے لگے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے یا رسول اللہ، یہ دین حق ہے تو چھپ کر یہاں پر نماز ادا کیوں کرے؟ جب ہمارا دین حق ہے تو ہم کھلم کھلا علی الاعلان نماز ادا کریں گے، عبادت کریں گے۔ اس کے بعد کعبۃ اللہ میں تشریف لائے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے سامنے جا کر کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہوں، اور چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کسی کے بچے یتیم ہو، کسی کے بیوی ران ہو، تو وہ ہم سے آ کر مقابلہ کرے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات کا جواب دینے کا۔ علماء فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، اسلام لاتے ہیں، تو ان کا اسلام لانا، اسلام کو قوت ملتا ہے، اسلام کو طاقت ملتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا باہر نکل کر کھلے عام جو ہے نا اللہ کی عبادت کرتے ہیں کعبۃ اللہ میں۔ اس وقت جب تک عمر فاروق رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو، اس وقت تک مسلمانوں کو کعبۃ اللہ میں آنے نہیں دیتے تھے۔ ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کے بعد اب مسلمان کعبۃ اللہ میں آ کر نماز ادا کر رہے ہیں، کھول کر آپ جو ہے نا دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑا اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ آپ کے مشورے پر قرآن پاک کی آیتیں اترتے تھے، آپ کے مشورے پر اللہ کے فیصلے ہوتے تھے۔